یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس دنیا کے اندر ہر وہ انسان، ہر وہ شخص کہ جس کو اللہ نے عقل سے، شعور سے اور فہم سے نوازا، تو اللہ کی دی ہوئی اس عقل سے، اس فہم سے، اس شعور سے اس دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے مقصد کو بخوبی پہچان جاتا ہے۔ کیا خیال ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا آپ کو ملتا ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، اور بھوک لگے اور وہ روٹی کا لقمہ ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہوں، پیاس لگے اور پانی کا گھونٹ ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہوں؟ دنیا میں کوئی ذی شعور اور صاحب عقل انسان سر کی ٹوپی پاؤں پہ رکھتا ہوں یا پاؤں کا جوتا اتار کے اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں؟ ہم میں سے کوئی انسان باتھ روم میں جا کے سوتا ہے یا اپنے بیڈ روم کے اندر قضائے حاجت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روٹی کا لقمہ وہ ناک کے نتھنے میں نہیں بلکہ منہ کے راستے پیٹ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ پانی کے گھونٹ کا مقصد ناک کا نتھنا نہیں بلکہ منہ کے راستے حلق کی پیاس کو بجھانا۔ ٹوپی کا مقصد سر کے اوپر ہے اور جوتے کا مقصد پاؤں کے نیچے۔ باتھ روم میں قضائے حاجت کی جاتی ہے اور گھر کے بیڈ روم میں آرام کیا جاتا ہے۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں جتنی بھی چیزیں ہماری نگاہوں کو نظر آ رہی، بتانے کی ضرورت نہیں، بس دیکھتے ہی اللہ کی دی اس عقل سے، اس فہم و شعور سے ہم ان کے مقصد کو اچھی طرح سے جان گئے۔ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ یہ مائک میرے ہاتھ میں کیوں ہے؟ یہ صفحے کیوں بچھی ہیں؟ آپ کیوں تشریف فرما ہیں؟ ہر چیز کے مقصد کو ہم نے پہچانا، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انسان کے جس کو اللہ نے عقل، شعور اور فہم دی، اس فہم اور شعور اور عقل سے اس نے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے مقصد کو اچھی طرح سے پہچان لیا، لیکن جمیع کائنات کے انسانوں میں سے زیادہ تر ان لوگوں کی تعداد ہے کہ جن کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جنہیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہی کہ اللہ نے انہیں کس لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک ہی مقصد کے لیے جمیع کائنات کے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور جنات کو پیدا کیا گیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور بندگی کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسانوں کی اکثریت اپنی زندگی کے مقصد سے بالکل ناواقف۔ اور دوسری پریشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنی زندگی کے مقصد کی آگاہی ہے، جو عبادت گزار ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ہر سال رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، مال ہے تو اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، بیت اللہ حج کے لیے، طواف کے لیے روانہ رہتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، دعوت کا، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، عبادت اور بندگی کے اندر جسم کو تھکا رہے ہیں، ان میں سے اکثریت، زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کو عبادت کے مقصد کا پتہ ہی نہیں۔ انسانوں کی اکثریت کو اپنی زندگی کے مقصد کا کچھ پتہ نہیں، اور جن لوگوں کو اپنی زندگی کے مقصد کی آگاہی ہے کہ اللہ کی عبادت، دکان بند کر کے، مصروفیات کو ترک کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، ہر سال رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جسم کو بھوک اور پیاس کے ساتھ اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تہجد کی پابندیاں کرتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ کر رہے ہیں، ان لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کو عبادت کی نتیجے، رزلٹ اور مقصد کا پتہ ہے کہ عبادت اللہ نے کیوں فرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کی بات کی تو اس کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے،
نہ صرف یہ کہ تمہارا خالق بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئے وہ سب کا خالق ہے. اور عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کچھ تقوی پیدا ہو جائے. روزے کی بات ہوئی تو یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا. کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہاں عجیب بات میں نے اس لیے کہی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہ تم میری عبادت کرو جنت میں جاؤ، عبادت کرو جہنم سے بچا لیے جاؤ گے. حالانکہ عبادت کا مین مقصد تو یہی ہے، مرکزی مقصد تو یہی ہے نا، انسان جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے. اللہ نے یہاں وہ مقصد بیان نہیں کیا. اللہ نے کہا لعلکم تتقون. کیوں کہا لعلکم تتقون؟ اگر مالک یہ بات کہتے ہیں کہ تم عبادت کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، جنت میں جاؤ گے اور جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، تو انسان کی عقل چونکہ ناقص ہے، کم ہے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا کہ عبادت کریں گے تو ثمر اور نتیجہ تو آخرت میں ملے گا. اللہ نے اتنا بڑا صلہ بتا دیا، نتیجہ بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. اور یہ تقوی وہ چیز ہے جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی.